جی 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 جناب خالد خواجہ جی جی ایسے تو سبھی شعرا جو ہیں وہ شعرا ذیشان ہیں، سبھی شعرا جتنے جی جی جو ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب ہے. اچھا دوستو، اب یہ دوسرا جو مرحلہ ہے پہلا وہ شروع ہوتا ہے. اس کا یہ فیس بک کتاب کو بھی اوپر بنا لیجیے نا. جی 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 تو جناب ایک نئی کتاب جو ہے ابھی منصہ شہود پہ آئی ہے، نام ہے قاضی واجد اور ہم. تو گزارش ہے جناب مسعود بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. اینی ہاؤ تو جی جی چلے دوست. گرفتاران عشق لیلہ ادب عشاقان اردو، معزز حاضرین والا اعتبار، صدر ذی وقار، مہمانان ذی شان اور مہمان خصوصی صاحب، بزم ادب، کاروان ادب، بیٹھک دانشکدہ گہوارہ ادب اور اب انجمن تقدیس ادب کا وجود ان تمام تنظیموں کا ایک اجتماعی عکس بن کر آپ کے سامنے ہے. یہ سب کچھ یہ وہی پودا ہے جس کی آبیاری میں جناب عبدالقدیر صالح صاحب، ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب، افضال فردوس صاحب، زیدی برادران، عشرت آپی اور دیگر لوگ، حنیف اخگر صاحب جیسی شخصیات کا ہاتھ تھا. اور آج وہ ایک تن آور درخت کی صورت پہ آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کی روایت کا پاس کرتے ہوئے یہ جہاد، یہ کاوش جاری و ساری رکھیں گے. اس شہر کی تاریخ میں میں نے عرض کیا کہ جشن عبدالقدیر ثالث کا اہتمام بھی انجمن تقدیس ادب نے کیا تھا اور اس میں بھی صدارت جناب ظفر تقوی صاحب کی تھی. تو اس سال کا آغاز بھی ہم یہ کرونا کے بعد کافی عرصے کے بعد ہمیں موقع ملا ہے اکٹھے ہونے کا، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بزرگوں اور رفتگاں سے تجدید عہد کے ساتھ کیوں نہ اس کا آغاز کریں. ہم اپنے آبا کو، ان کی میراث کو ہرگز بھولے نہیں ہیں اور اس شہر کو ادبی شہر بنانے میں ہر شخصیت کو اپنے دلوں میں بسا کے رکھتے ہیں اور اپنے سر کے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں اور گاہے بگاہے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے رہیں گے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو. آج شہر ادب میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ انجمن تقدیس ادب نے اس شہر ادب کے مجاہدین ادب، شہدائے ادب اور شب و روز کی مسائی سے اردو ادب کو اپنا خون جگر سے سینچنے والے ہم ان کو آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو اس میں پہلے شاعر جو ہیں وہ ہر چند کے شہر ادب سے ان کا تعلق نہیں، لیکن وہ ایک بڑے نامور شاعر پاکستان کے تھے. مجھے ان کا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور یہ تنظیم انجمن تقدیس ادب جو ہے وہ انہی کا دیا ہوا 1960 میں ایک تنظیم بنی تھی 1960 میں عارف بھائی، جس میں یہ عبدالحمید ادم، ساغر صدیقی، سیف الدین سیف، شرکی بن شائق، میرے والد محترم عبدالکریم قدسی اور دیگر شعراء شامل تھے. میرے والد صاحب اس کے پہلے صدر تھے. سرپرست اعلیٰ ساغر صدیقی تھے اور عبدالکریم قدسی جو ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، وہ آج تقریباً 90 کی ایج میں اور ورجینیا میں رہتے ہیں. الطاف بھائی ان سے مل کے بھی آئے. تو میں نے سوچا کہ جہاں تمام رفتگاں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں تو بیٹا ہونے کے ناطے میرا دل نے چاہا کہ میں اپنے والد محترم کو بھی اس موقع پر یاد رکھوں. اور ان کی تصویر یہ سامنے آپ کے ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں میں نے ان کی تصویر دی ہوئی ہے، وہ سامنے ہے. تو انہیں استاد الاساتذہ کہا جاتا تھا. پنجاب میں مرقع اردو میں
ان کا کلام شامل تھا. دنیائے سخن کی ایک بہت نامور شخصیت جنہوں نے شب و روز خدمت ادب کی نظر کیے. 1960 کی دہائی میں ساغر صدیقی، ادم، احسان دانش، شرکی بن شائق، سیف الدین سیف، کوثر نیازی اور عبد الکریم قدسی کے ساتھ انجمن تقدیس ادب کی تشکیل کی. بعد ازاں فیصل آباد میں اس کی تحصیل سمندری میں ایک اور تنظیم انجمن شعور ادب بنائی، جس کے بانی اور صدر میرے والد تھے اور اس کے سیکرٹری جنرل میرے والد کے شاگرد ناز خیال بھی تھے. تو وہ ان کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. اور جب ہم نے کتاب باسط بھی جانتے ہیں گلہائے صدرن ترتیب دی تھی تو اس میں میرے والد کے مصرع طرح پر دنیا بھر میں لوگوں نے جو کلام کہا ہم نے اسی کو مدون کر کے ایک کتاب کی شکل بھی دی. تو ان کے اشعار کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں مولانا کوثر نیازی اور پیر پگارا نے بارہا کوٹ کیا، اور وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے صرف اس شعر کی وجہ سے کوثر نیازی سے یہ درخواست کی کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کروایا اور وہ وہاں میرے والد سے ملنے آئے. وہ شعر کیا تھا کہ عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. میرے والد محترم انڈیا میں امبالہ کے شہر شاہ آباد میں 1933 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو تعلیم تھی وہ منشی فاضل، ادیب فاضل اس وقت کی، وہ مکمل کی. فارسی اور اردو پر مکمل انہیں عبور حاصل تھا. ساری رات حافظ اور سعدی کے پورے دیوان وہ سنا دیتے تھے. اور جو نسبت ہے وہ نجیب الطرفین سید تھے امام نقی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے. پہلی کتاب آپ کی حمد و مناجات کے نام سے آئی، اور پہلا مجموعہ کلام التماس کے نام سے آیا، جسے ہم نے گلہائے صدرنگ میں بھی شامل کیا. اور ہم اثر شعراء میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وقت کے، اور تنظیمیں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 تھیں، ان کی تقدیس ادب اور دوسری انجمن شعور ادب. مفتی صاحب کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جو نام کمایا وہ ناز خیالوی صاحب نے. تم میں گورکھ دھندا ہو، آپ نے بڑی مشہور قوالی سنی ہوگی، وہ ناز خیالوی صاحب کا ہی کلام ہے. عبد الکریم قدسی، پروفیسر اسحاق شاد، یونس حسرت، ظہیر احمد ظہیر، شوق انصاری، آصف جلال، یونس ملک، بلال کیفی، اقبال طور، سلیمان برق، شریف عاصم، سید ایوب گیلانی، خود خاکسار، اور خود کو ان کا جو روحانی شاگرد قرار دیتے ہیں وہ الطاف بخاری بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میرے بڑے بھائی شہزاد مفتی صاحب. ان کا انتقال فروری 11 1981 کو تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد میں ہوا. مفتی صاحب کے کچھ اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں. سہارا چاہیے تیری نظر کا، سہارا چاہیے تیری نظر کا، میں خود نپٹوں گا مرگے ناگہاں سے، میں خود نپٹوں گا مرگے ناگہاں سے. اور ایک اور ان کا شعر جو ہے بہت اکثر ٹی وی پر سننے کو مل جاتا ہے، کسی مذاکرے میں لوگ سنا دیتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مذاق، میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرا عیب چھپا رکھا ہے، تیری دولت نے تیرا عیب چھپا رکھا ہے. اور ان کے 2 قطعات پیش کرتا ہوں کہ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، باسط بھائی، وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، آئینے پتھروں سے نمٹیں گے. وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، آئینے پتھروں سے نمٹیں گے، میری سوچوں کی پیش گوئی ہے، دھوپ نکلے گی سائے سمٹیں گے، دھوپ نکلے گی سائے سمٹیں گے. اور پھر یہ ان کا مشہور قطعہ کہ ایک جھونکے میں ختم ہے قصہ، ایک جھونکے میں ختم ہے قصہ، زندگی مکڑیوں کا جالا ہے، میں یہاں بھی بناؤں گا جنت، مجھ کو جنت سے کیوں نکالا، میں یہاں بھی بناؤں گا جنت، مجھ کو جنت سے کیوں نکالا ہے. اور ساحل پہ پہنچنا ہے سلامت مجھے ایک دن، مفتی میری کشتی کے تعاقب میں بھنور ہے، میں راہ زمانہ میں جو برباد ہوا ہوں، یہ آپ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور اس کے بعد دوسری شخصیت اس لسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سید حنیف احگر صاحب، عالمی شہرت یافتہ شاعر. نعت کے حوالے سے ان کا بڑا نام، اور غزلیات میں بھی کمال کیا، اور بہت سی کتابیں ان کے کریڈٹ پر ہیں. اور ہاں جی، ترنم بھی بالکل ان کا بہت خوبصورت ترنم تھا.
غزل میں بھی انتہائی دسترس تھی. ہماری خوش نصیبی کہ ان کی پوتی سیدہ قرۃ العین، اگر آپ کھڑی ہو جائیں تو سب آپ کو دیکھ سکیں گے، سیدہ قرۃ العین عینی آج یہاں تشریف رکھتی ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے نانا کے لیے یہاں موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اچھا اس پر میں نے تھوڑا سا یہ انٹرنیٹ سے چیزیں اکٹھی کی، میرے پاس ان کی کتابیں نہیں تھیں. تو ان کا پورا نام جو تھا وہ حنیف اخگر ملیح آبادی، ملیح آبادی، جو اور اصلی نام سید محمد حنیف. پیدائش ان کی 1928 کو سپٹمبر 3 کو ہوئی اور وفات 31 مئی 2009 کو. حنیف اخگر 3 ستمبر 1928 کو قصبہ ملیح آباد ضلع لکھنؤ کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کی. ابتدائی اردو فارسی کی مروجہ تعلیم حاصل کی اور منشی فاضل کی تعلیم سلیمانیہ کالج بھوپال میں لی. پھر 1948 میں امیر الدولہ اسلامیہ کالج سے ہائی اسکول کیا اور امتیازی نمبروں سے پاس کیا. شعری ذوق اور شاعری کے حوالے سے حنیف اخگر خوش قسمت رہے کہ خالص علمی اور ادبی ماحول انہیں گھرانے سے ملا. آپ کے والد شریف اثر صاحب اپنے دور کے مقبول اور خوش فکر شاعر تھے. اس طرح آپ نے فکری، شعری، لفظی اور خوش الہانی کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ بھرپور شعری سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہرت اور مقبولیت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے. انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کراچی میں ایک بینک کی ملازمت سے کیا. اس دوران انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا. بعد ازاں وہ سعودی عرب چلے گئے. اس کے بعد امریکہ چلے گئے اور اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل سول سروس میں تقریباً 17 برس تک مختلف جگہوں پر خدمات سر انجام دیں اور انہوں نے ادبی ادارہ حلقہ فن و ادب شمالی امریکہ کی بنیاد ڈالی اور پہلی اردو زبان و ادب کو فروغ دیا. ان کے 3 مجموعوں میں 1989 میں چراغاں، 1997 میں خیاباں اور نعتیہ شاعری خلق مجسم 2003 شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سوانحات بھی لکھی جسے انہوں نے اعتراف و انکشاف کا نام دیا اور عالمی اردو کانفرنس نئی دہلی کی جانب سے انہیں عالمی اردو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور خواجہ میر درد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. انہوں نے ایک کتاب اسٹاک مارکیٹ ان پاکستان بھی لکھی ہے اور ان کی وفات جو ہے 31 مئی کو ڈیلس ٹیکسس میں ہوئی. اب ان کا تھوڑا سا کلام آپ کی نظر کرتا ہوں. تو ان کی غزل سے کچھ اشعار میں نے لیے ہیں کہ تم خود ہی محبت کی ہر ایک بات بھلا دو، تم خود ہی محبت کی ہر بات بھلا دو، پھر خود ہی مجھے ترک محبت کی سزا دو. ہمت ہے تو پھر سارا سمندر ہے تمہارا، ہمت ہے تو پھر سارا سمندر ہے تمہارا، ساحل پہ پہنچ جاؤ تو کشتی کو جلا دو. اقرار محبت ہے نہ انکار محبت، تم چاہتے کیا ہو ہمیں اتنا تو بتا دو. اقرار محبت ہے نہ انکار محبت، تم چاہتے کیا ہو ہمیں اتنا تو بتا دو. کھل جائے نہ آنکھوں سے کہیں راز محبت، اچھا ہے کہ تم خود مجھے محفل سے اٹھا دو. کھل جائے نہ آنکھوں سے کہیں راز محبت، اچھا ہے کہ تم خود مجھے محفل سے اٹھا دو. اور سچائی تو خود چہرے پہ ہو جاتی ہے تحریر، دعوے جو کرے لوگ تو آئینہ دکھا دو. دعویٰ جو کرے لوگ تو آئینہ دکھا دو. انسان کو انسان سے تکلیف ہے اگر، انسان کو انسان سے تکلیف ہے اگر، انسان کو تجدید محبت کی دعا دو. تو یہ تھے جناب سید حنیف اخگر صاحب جو جن کی بے پناہ خدمات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد ہماری انجمن تقدیس ادب کے جب میں نے یہاں پر اس کی داغ بیل ڈالی مجید بھائی، تو میرے ادھر نارتھ ایسٹ میں مجھے ایک شخصیت سے تعلق ہوا. ان کا نام تھا سید مسرور بریلوی صاحب. تو ان کو ہم نے اپنی تنظیم کا سرپرست بنایا اور وہ تا حیات جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی وہ ہمارے یعنی سرپرست رہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ان کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا آپ کی نظر کرتا ہوں. تو
یہ نہ سمجھیے گا سب کچھ میں ہی پڑھا ہوں، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ہمارے دوسرے دوست بھی سنائیں گے، لیکن چونکہ لسٹ لمبی ہے تو تھوڑے سے اشعار شعراء کو میں کور کر رہا ہوں. جی مسرور صاحب کو جتنے مشاعرے میرے یہاں بزم ادب کے ہوئے، ان کی ذمہ داری تھی کہ مسرور صاحب کو اپنے ساتھ لے کے آتے تھے، اور واقعی آپ نے بڑی محنت سے ان کو لے کے آئے ہمیشہ، اور ہم کو بڑی خوشی ہے ان کو سننے کا موقع ہم کو ملا. تو دوستو، شہر ادب میں انجمن تقدیس ادب کے تاحیات سرپرست اعلیٰ رہے سید مسرور بریلوی. طبیعت میں تصوف مطالعہ بہت زیادہ تھا، انتہائی ثقیل اور دقیق زبان کا استعمال کرنا پسند فرماتے تھے. خصوصاً نعت میں تو ان کا کہنا تھا کہ نعت کہنی ہو تو آقا کی شان کے شایان الفاظ لانے کی جستجو کرو. تمام دنیا کا سفر طے کیا، اور انہی تجربات کا نچوڑ ان کی گفتگو اور ان کی غزلیات میں نظر آتا تھا. آخری عمر میں کچھ مزاحیہ کی جانب بھی رغبت ہو گئی تھی، تاہم اس معاملے میں انہیں میری مخالفت کا سامنا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے من کی سنتے تھے، اور کبھی کبھار مشاعروں میں اپنا مزاحیہ کلام بھی سناتے تھے. زندگی کے گولڈن ایئرز ان کے PIA میں گزرے. بعد ازاں پاکستان کو خیر آباد کہہ کے امریکہ میں مقیم ہو گئے. والمارٹ میں تقریباً 10 سال انہوں نے کام کیا، اور اس دوران 2 نعتیہ مجموعے ترتیب دیے جو کامیابی سے طباعت اور اشاعت کی منزلوں سے گزر گئے. تاہم ان کی باقاعدہ رونمائی کا موقع نہیں مل سکا. انجمن تقدیس ادب کی جانب سے جشن مسرور بریلوی بھی منایا گیا، اور ان کے صاحب کتاب ہونے کی خوشی میں ہم نے ایک مشاعرہ بھی ترتیب دیا تھا. ان کے نعتیہ مجموعوں کا نام تھا گلدستہ نعت اور تحفہ نعت. ان کے کچھ نعتیہ اشعار: یا رب عطا وہ دل ہو مجھے دل کہیں جسے، یا رب عطا وہ دل ہو مجھے دل کہیں جسے، لیلائے چشم شوق کا محمل کہیں جسے، وہ آنکھ دے کہ دید کے قابل کہیں جسے، وہ آنکھ دے کہ دید کے قابل کہیں جسے، حسن ازل کا ناظر کامل کہیں جسے، کوئے نبی کی خاک سے مسرور زندگی، کوئے نبی کی خاک سے مسرور زندگی، غازہ جلائے آئینہ دل کہیں جسے. اور پھر ہے کہ تو ہے وہ ماہ کہ ہر ماہ ہے ذرہ تیرا، تو ہے وہ ماہ کہ ہر ماہ ہے ذرہ تیرا، تو ہے وہ نور کہ ہر نور ہے سایہ تیرا، تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منگتا تیرا، تو وہ اعلیٰ ہے کہ ادنا بھی ہے اعلیٰ تیرا. رب سلم کی صدا آئی فلک سے پہم، سوئے طیبہ جو چلا چاہنے والا تیرا، اور بخت مسرور بھی مرکد میں چمک جائے گا، ہوگا مرکد میں جو ہے چاند اجالا تیرا. فارسی میں بھی انہوں نے طباعزمائی کی، تو ان کا ایک فارسی کتاب کی نظر کرتا ہوں، اگر اس میں کچھ غلطی ہو جائے تو جو اساتذہ بیٹھے ہیں تو میں معافی کا خواستگار ہوں. بیامت سوئے ماں پشتے پناہم، نظر سوئے غریباں کرد شاہم، بذل دامن لطف و کرم گیر کے آقا یک غلام روح سے آہم. اور کہا کہ پھر ہے کہ حسرت وصل ہے، حسرت وصل ہے قطرے کو گوہر ہونے تک، حسرت وصل ہے قطرے کو گوہر ہونے تک، عکس مہتاب ہے دریا سے گزر ہونے تک، ندرت قطرہ ہے وہ لال بنے گا، وہ لال بنے یا موتی، ابر نیسا نہیں مشروط گوہر ہونے تک، خاک پروانہ ہے مرہون، خاک پروانہ ہے مرہون شمع سوز یہ عشق، سجدہ مشروط ہے آدم کے بشر ہونے تک، زیست کیا ہے میرا ہنگامہ ہستی کیا ہے، گرمی عشق ہے بس خون جگر ہونے تک. دوستو، جناب مسرور بریلوی صاحب کو آخر عمر میں عارضہ نسیان لاحق ہو گیا تھا. وہ بالکل سب کچھ بھول چکے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے. اس میں وہ کافی عرصہ صاحب فراش رہے، کسی کو پہچان نہیں پاتے تھے، اور اسی عالم میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور شہر سخن کو اداس کر گئے. اللہ کریم انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آسماں تیری لہک پر شبنم افشانی کرے،
اور اب میں جناب سلیم سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب قاری اطہر صدیقی صاحب کے متعلق کچھ اپنی گزارشات پیش کریں. جناب سلیم سید صاحب. بہت شکریہ ایاز صاحب. تو خواتین و حضرات، مہتاب حرا قاری اطہر صاحب کا مجموعہ کلام تھا، اور اس کی ادبی حیثیت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے انتصاب لکھنے والوں میں محمود شام، راغب مرآبادی، ڈاکٹر سردار سوز اور وزیر بھانی پتی جیسے نام شامل ہیں. قاری اطہر صاحب کو ہم سن 1994 سے جانتے ہیں. 2000 میں وہ ہمارے پڑوسی بھی بن گئے، ہر وقت کا آنا جانا تھا. جب ہم نے 2000 میں مکان لیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں موو نہیں آنا جب تک میں آ کے دعا نہ کراؤں. تو قاری صاحب آئے گھر میں اور انہوں نے دعا کرائی، اور اس طرح سے تعلقات چلتے رہے. ان کی کتاب مہتاب حرا میں نعتیہ کلام کے مہکتے ہوئے اشعار نظر آتے ہیں، جن میں قاری صاحب کی سرور کونین سے عقیدت اور محبت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، اور نعت کے اشعار اپنی مکمل تاثیر اور تاثر کے ساتھ دل میں اتر جاتے ہیں. مہتاب حرا کی نعتوں میں شاعرانہ دلکشی کے ساتھ جذبے کو جو توانائی ملتی ہے، اس نے ان نعتوں کی اثر انگیزی کو اور بڑھا دیا ہے. قاری صاحب نے ایک ایک مصرے پر جو توجہ دی ہے وہ ان کے اخلاص سخن کو ظاہر کرتا ہے. اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ قاری اطہر صدیقی صاحب ایک با کمال شاعر ہی نہیں بلکہ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے. اہل ہیوسٹن قاری صاحب کی غزل گوئی اور ترنم سے واقف رہے ہیں، مگر انہوں نے زیادہ تر توجہ نعتیہ کلام پہ مرکوز رکھی اور اسی صنف کو فوقیت دی. ان کے نعتیہ کلام کے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں، جن سے آپ کو ان کے والہانہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جملہ اصناف سخن میں سب سے برتر نعت ہے. جملہ اصناف سخن میں سب سے برتر نعت ہے غزل بھی خوب لیکن روح پرور نعت ہے. ایک اور شعر ہے ان کا، یا رب ذوالجلال مدینے میں دیکھ لوں، یا رب ذوالجلال مدینہ میں دیکھ لوں، فرش زمین پہ عرش کا زینہ میں دیکھ لوں. ایک اور شعر ان کا کہ ایک دنیا ہے غلامان محمد کے خلاف، حسب حال بھی ہے، ایک دنیا ہے غلامان محمد کے خلاف، عالم اسلام کو بیدار ہونا چاہیے. اور آخر میں یہ شعر ان کا کہ جس کو نجات امت آسی کی فکر ہو، جس کو نجات امت آسی کی فکر ہو، کیا روز حشر کوئی سوائے رسول ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہتاب حرا کے صدقے میں ان کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. ان کو شکریہ. دوستو، قاری اطہر صدیقی صاحب کے بعد